السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ سب کو؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا آج کا موضوع بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا شعور کیسے دینا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں لازمی بتائیں کہ کدھر کدھر آپ کو ٹچ کرنے سے آپ کو برا محسوس ہو سکتا ہے اور کدھر ٹچ کرنے سے آپ کو اچھا محسوس، اور کون کدھر ٹچ کرے گا تو آپ نے کس طرح کا ایکشن لینا ہے۔ آپ نے ماں باپ کے علاوہ آپ نے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا۔ جس طرح کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو وہاں پر ہم کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ اپنے بہت ہی قریبی رشتے کیوں نہ ہو۔ اپنے بچوں کو اکیلا کبھی بھی کسی کے آسرے یا کسی رشتے دار کے پاس بالکل بھی اکیلا نہ رہنے دے اور نہ ہی رات گزارنے دے۔ اپنے بچوں کی ذمہ داری کا فرض آپ کا اپنا ہے، نہ کہ کسی اور کا۔ انکل مجھے یہ گرین والی سلنٹی دے دیں۔ 7 سالہ معصوم ہانیہ چیزوں کی دکان پر چیزوں کے لیے بنائے گئے شوکیس پر ہاتھ ٹکائی کھڑی تھی۔ بیٹا آپ ایسا کرو، یہاں اندر آ کر لے لو، یہاں سے آپ کو باقی چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی، آپ جو چاہے لے لینا۔ دکان والے انکل نے اپنے غلیظ نظریں اس معصوم بچی پر گاڑتے ہوئے کہا۔ جی انکل ٹھیک ہے، بھولی صورت لیے وہ بچی فوراً دکان کے اندر جا گھسی۔ بچی اپنی آنکھوں کو گھماتے ہوئے دکان کے اندر رکھی مختلف چیزوں کو دیکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہو۔ انکل مجھے جلدی سے یہ سلنٹی دے دیں، پھر میں گھر جاؤں۔ ہانیہ نے ہاتھ پیچھے کیا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا نوٹ دکان کو تھمانے لگی۔ جی بیٹا دیتا ہوں، آپ یہاں تو آؤ۔ وہ دوبارہ اس کے ہاتھ پکڑنے لگا، لیکن ہانیہ نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ اسے اپنی کلاس ٹیچر کی کہی بات یاد آئی، بچوں کوئی بھی دکاندار یا باہر کے انکل اگر آپ کا ہاتھ پکڑیں یا آپ کو اپنے پاس بلائیں تو وہاں 1 منٹ بھی نہیں رکنا، بلکہ فوراً وہاں سے بھاگ جائیں اور گھر واپس آ جائیں، اور ہاں گھر آ کر لازمی مما کو یہ بات بتانی ہے۔ اس بات کے ذہن میں آتے ہی اس کے تمام حساسیت بیدار ہو چکی تھی۔ دکاندار کا ہاتھ دوبارہ اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ وہاں سے تیز قدموں کے ساتھ واپس باہر نکلی، اپنا نوٹ وہیں رکھا اور چھوڑ کر وہ پیچھے دیکھے بغیر واپس بھاگتی جا رہی تھی۔ گھر کے دروازے تک پہنچتے اس نے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ مما تیز تنفس کے ساتھ اس سے کچھ بولنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بولو ہنی بیٹا، کیا ہوا؟ آپ تو چیز لینے گئی تھی نا، پھر کیا ہوا؟ آپ کا سانس اتنا پھولا ہوا کیوں ہے؟ زینب کی والدہ نے اس کے کاندھوں سے پکڑ کر گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کو پرسکون کرنے کے لیے اس کی کمر بھی سہلا رہی تھی۔ مما وہ دکان والے انکل ہیں نا، وہ ہانیہ اب بھی گھبرائی ہوئی تھی کہ کبھی دروازے کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنی ماں کی طرف دیکھتی۔ بولو میری بچی، بتاؤ مجھے کیا بات ہے، کیا کیا انہوں نے؟ سمجھ تو وہ ہانیہ کی حالت سے بہت کچھ گئی تھی، لیکن پھر بھی ہانیہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس دکاندار نے آخر کیا کیا ہے۔ مما انہوں نے پہلے مجھے دکان کے اندر بلایا، پھر میرا ہاتھ بھی پکڑا، میں نے چھڑوایا تو دوبارہ پکڑنے لگے، پھر میں بھاگ کر گھر آ گئی۔ اس کی آنکھیں گزرے واقعے کو یاد کر کے بھیگنے لگی تھی۔ آپ یہاں بیٹھو، پہلے پانی پیو، پھر سکون سے میری بات سنو۔ عقل مند عورت تھی، جانتی تھی معاشرہ نہیں بدل سکتی، باہر موجود بھیڑیوں کی نگاہیں نہیں نوچ سکتی، ہوس کے پجاریوں کے گند میں ڈوبے ہاتھ نہیں توڑ سکتی، لیکن اپنی بچی کو تربیت دے سکتی ہیں، اسے ان راستوں سے دامن بچا کر چلنے کے طریقے بتا سکتی ہیں۔ وہ جانتی تھی انہیں اپنی معصوم عصمت کی حفاظت خود کرنی ہوگی، اب کوئی قاسم نہیں آئے گا ان کی عزت و جان کی حفاظت کرنے۔ انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ ہانی سب سے پہلی بات، آج کے بعد آپ باہر اکیلے نہیں نکلیں گی، مما کے ساتھ جائیں گی، پاپا کے ساتھ یا بھیا کے ساتھ، اکیلے تو بالکل ختم ہے آپ کا نکلنا۔ دوسری بات، آپ کو میں نے باہر نکلنے کی ساری دعائیں سکھائی تھی نا، وہ پڑھ کر نکلا کرے، دعاؤں سے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اگلی بات، کسی کے ساتھ بھی دکان پر یا کہیں بھی جائیں گی دکان کے اندر نہیں جائیں گی، پاپا کا یا بھیا کا ہاتھ پکڑے رہنے دیں گی، دکان والے انکل سے خود کچھ بھی نہیں کہیں گی، اور اگر کبھی آئندہ دکان والے ہاتھ پکڑے تو فوراً بھاگ کر آئیں گی جیسے آج آئی ہیں۔
اگر وہ پھر بھی ہاتھ نہ چھوڑیں تو چیخیں ماریں گی، تیز تیز، بہت تیز۔ اگر پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھیں تو سب سے پہلے آپ نے ان کے ہاتھ پر کاٹنا ہے اپنے تیز دانتوں سے، بہت تیز۔ جیسی وہ ہلکے کاٹنے سے آپ کا منہ کو چھوڑیں گے یا آپ فوراً بھاگیں گی، جو بھی چیز آپ کو قریب نظر آئے انکل کے سر پر زور سے دیب ماریں گی، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ مگر سب سے اہم بات، آج کے بعد آپ اکیلی باہر نہیں جائیں گی۔ بات مکمل کر کے اسے ایک بار پھر سے گلے لگایا اور اسے پرسکون کر کے بستر پر لٹا دیا۔ ہانیہ تو سکون میں آ گئی تھی، مگر ہانیہ کی ماں کا سکون لٹ گیا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں کم سے کم بچیوں پر اپنی ہوس کے لیے نگاہ غلط رکھی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ وہ اکیلی نہیں بدل سکتی تھی، کیونکہ اب یہ معاشرہ پورا اس غلاظت میں ڈوب چکا ہے۔ لیکن ہاں، وہ اپنی بچی کی حفاظت کے لیے خود حرکت میں ضرور آ سکتی تھی، اور سب سے پہلی انقلابی حرکت ان کی طرف سے یہی ہو سکتی تھی کہ اپنی بچی کو تنہا باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ روزانہ کی بنیاد پر ایسی اچھی اور زندگی بدل دینے والی تحریری ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارا YouTube چینل لازمی سبسکرائب کریں کہ میں اس طرح کی اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہوں۔ I need your support. Thank you.